رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور بقول ہمارے شاعر ایک ماہ کا مسلمان بھی آ گیا ہے۔ بہرحال آج کل میں لوگوں سے ملتا ہوں تو ان سے لازمی پوچھتا ہوں کہ آپ کی اس رمضان میں کیا روٹین ہوگی۔ لوگ بتاتے ہیں کوئی 2 قرآن ختم کرنا چاہتا ہے، کوئی 6 قرآن تک ختم کرنا چاہتا ہے اس رمضان کے اندر، کوئی بتاتا ہے کہ وہ نوافل بہت زیادہ ادا کرے گا۔ تو میرا اگلا سوال لوگوں سے یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ بتائیے، جب آپ نے اپنی پوری زندگی میں اتنی دفعہ قرآن ختم کیا ہے تو قرآن کی 2-3 آیات مجھے ایسی بتا دیں جو آپ کی پسندیدہ ترین آیات ہوں، جن کو پڑھ کر، جن کی معنویت کو، معنی اور مفہوم کو سمجھ کر آپ کو دلی خوشی ہوئی ہو، اور آپ بولیں کہ واہ، اللہ پاک نے، اللہ کریم نے کتنی خوبصورت بات ان آیات میں کی ہے۔ تو میرے سوال پر اکثر لوگ شرما جاتے ہیں، بولتے ہیں ہمیں قرآن سمجھ میں تھوڑی آتا ہے، ہم تو صرف ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں۔ اب آئیے ذرا سورہ مزمل کی کوئی 4 آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا۔ اللہ کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اس قرآن کو خوب آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے۔ اور اسی طریقے سے قرآن کی 38ویں سورت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ بابرکت کتاب ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور اس سے عقل پکڑیں۔ تو ایک بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی قرآن کی ان آیات سے کہ یہ قرآن بنیادی طور پر آیا کس لیے تھا۔ کیا یہ اس لیے آیا تھا کہ آپ نے اور میں نے اس کو محض صرف اس لیے پڑھنا ہے کیونکہ ہم نے اس سے ثواب کمانا ہے، یا یہ اس لیے آیا تھا کہ اس کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کر کے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں بہتری لائی جائے؟ ذرا غور کیجئے میری اس بات پر کہ ہم نے اس قرآن کے ساتھ، اس اللہ کے عظیم کلام کے ساتھ جتنا ظلم مسلمانوں نے کیا ہے، تو ہم اس سے بڑے گنہگار ہو ہی کوئی نہیں سکتے کہ اس کے اصل مقصد اور مطمع نظر کو اٹھا کے پس پشت ڈال دیا اور رسمیات سے ٹوٹل قرآن کا تعلق جوڑ کے رکھ دیا۔ آپ جس شخص سے پوچھیں، وہ باقی قرآن اس نے شاید پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، لیکن سورہ یاسین بے پناہ اس نے پڑھی ہوگی، یہاں تک کہ لوگوں کو پوری سورہ یاسین رٹی ہے۔ لیکن اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ قرآن کے اس دل میں، جسے سورہ یاسین کہتے ہیں، جس کا اجر بہت زیادہ ہے، اس کے معنی کیا ہیں، کوئی 4-5 آیات کے میننگ سنا دو مجھے، معنی مفہوم بتا دو، یقین کریں لوگ دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ لوگ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ آج میں تراویحیں پڑھ رہا تھا تو امام صاحب 20 تراویحیں اتنی تیز رفتار میں قرآن شریف سنایا جا رہا تھا کہ ایک آیت مجھے سمجھ میں نہیں آئی قرآن کی، اور یہ ہمیشہ سے معمول رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امام مسجد کے تراویح کس تیزی سے پڑھاتے ہیں، ان کو بھی قرآن ختم کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، اور لوگوں کو بھی 27 دن کے اندر قرآن سننا ہے۔ بہرحال آج تو امام صاحب نے ساتھ میں یہ بھی اعلان کیا کہ اس کے بعد ہم 15 دن کا بھی تراویح کا اہتمام کریں گے، تمام لوگ اس میں بھی پارٹیسپیٹ کریں۔ اور پھر پتہ لگا کہ 3 دن کے لیے بھی شبینہ جسے کہتے ہیں تراویح کا اہتمام کیا جائے گا، 3 دن میں قرآن ختم۔ دیکھیں پوری امت جو ہے وہ اصل مقصد قرآن کو سمجھنے کو چھوڑ کر کن کاموں میں لگی، آپ اندازہ لگا لیں۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے لوگ ہمارے آس پاس آپ دیکھتے ہیں سب قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے اندر، ہمارے سماج میں، ہماری معاشرت کے اندر، ہماری سیاست، معیشت، کسی شعبے میں آپ دیکھیں آپ کو بہتری نظر نہیں آئے گی۔ 57 اسلامی ملک دنیا میں ہیں، ٹوٹل دنیا میں 200 ملک ہیں۔ ان 57 اسلامی ملکوں میں صرف 5 یا 6 ایسے کنٹریز ہیں جو پرامن ہیں، جہاں پر روزگار، دال روٹی اچھی ملتی ہے۔ باقی سارے اسلامی ملک جو ہیں وہاں پر غربت، پریشانیاں، سیاسی فکری انتشار، لڑائیاں، مار کٹائیاں اور فرقہ واریت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ دیکھیں قرآن کو رٹنے کا، محض ثواب کے لیے، مطلب رسم پوری کرنے کے لیے پڑھنے کا نتیجہ آپ معاشرے میں دیکھیں، لوگوں کے کردار، لوگوں کی شخصیت میں جو خامیاں ہیں۔ لالچی ہیں ہمارے معاشرے میں لوگ، کنجوس ہیں، بد اخلاق ہیں، صبر نہیں ہے لوگوں میں، ایک دوسرے کی ٹو میں لگنا، دوسرے سے حسد رکھنا، بغض کینہ وغیرہ، یہ جتنی برائیاں ہیں، عدم برداشت، رشتے توڑنا، بڑھتی طلاقیں، یہ سب کیوں ہیں؟ اگر قرآن میں اور آپ اتنا زیادہ پڑھتے ہیں کہ پورے رمضان کے مہینے میں ہمارا کوئی دوسرا کام نہیں ہے، تو مجھے کوئی یہ بتا دے کہ اس قرآن کا جو گہرا اثر ہماری طبیعتوں پر، ہمارے مزاج پر ہونا چاہیے تھا، وہ کیوں نہیں ہے؟ کیوں ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں میں تنگ نظری اتنی زیادہ ہے؟ کیوں ہمارے معاشرے میں عدم برداشت اور جھوٹ بولنا، فراڈ، دھوکے بازی اتنی زیادہ ہے؟
تو یہ جب اتنا قرآن پڑھ رہے ہیں لوگ، تو اس قرآن کا اثر مزاج و طبیعت پر پڑنا چاہیے تھا، نہیں پڑ رہا۔ وجہ صاف یہ ہے کہ اس قرآن کو جب تک سمجھ کر لوگ نہیں پڑھیں گے، اس کا کوئی اثر آپ پر نہیں پڑنے والا۔ آپ محض اس کو رسم پوری کرنے کے لیے پڑھیں گے، تو اس قرآن کریم کے ساتھ اس سے بڑا ظلم کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا پھر۔ اب تصور کریں ذرا، آپ کے سامنے ایک شخص کھڑا ہو جس نے انٹر کیا ہو یا ماسٹرز کیا ہو، گریجویشن کی ہو، وٹ ایور۔ آپ کے سامنے وہ بڑے بڑے دعوے کرے تعلیم، بڑی ڈگریز کے، لیکن جب آپ اس کے سبجیکٹ سے متعلق سوال کریں، اس سے پوچھیں کہ مجھے بتاؤ سائنس کی اگر تم نے پڑھا ہے تو سائنس کیا ہے، باٹنی، کیمسٹری، فزکس وغیرہ کیا ہے، جغرافیہ کیا ہے، اور وہ بالکل نکھٹو ثابت ہو، نکمہ ثابت ہو، اسے آتا ہی کچھ نہ ہو، تو آپ کا اگلا امپریشن کیا ہوگا؟ آپ اس شخص کو کس نظر سے دیکھیں گے؟ اس کے بعد ڈگری ہاتھ میں ہے لیکن کھوپڑی خالی ہے، دماغ خالی ہے، اس دنیا میں اس کی کیا وقت ہے؟ کچھ بھی وقت نہیں ہوگی۔ بالکل یہی سین کیا ہمارے ساتھ نہیں ہے جب ہم قرآن کو لے کر، اپنے دین کو لے کر چلتے ہیں؟ کیا ہمیں کچھ پتہ ہے کہ ہم جو صورتیں پڑھتے ہیں ان میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ یہ صورتیں کن چیزوں سے بحث کرتی ہیں؟ کچھ بھی نہیں پتہ۔ تو ذرا سوچئے، کیا پڑھے لکھے اور کیا ان پڑھ، دین کے معاملات میں آ کر کیا سب ہم ایک جیسے نہیں ہو جاتے؟ ہم اتنے سمجھدار ہیں کہ اگر دنیاوی معاملات آ جائیں تو آپ کسی شخص کو جو بالکل ان پڑھ بھی ہو نا، اس کے سامنے کوئی ڈاکیومنٹ ایگریمنٹ لا کے رکھ دیں کسی کاروباری پارٹنرشپ کا، بزنس کا، رینٹ کا، اور انگلش میں لکھا ہو، تو آپ دیکھیے گا وہ ان پڑھ انسان بھی اتنا سمجھدار ہوگا کہ وہ اس ایگریمنٹ کو انگلش میں لکھے ہوئے کو لے کر جائے گا پہلے گھر پہ، اس کی کسی سمجھدار شخص سے تصدیق کروائے گا، اس کے نوک جوک کرے گا پراپر طریقے سے، اور اس کے بعد لا کے آپ کے سامنے سائن کرے گا، کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ کہیں اس کے اندر میرے ساتھ دھوکہ نہ ہو جائے۔ تو بھائی یہ قرآن تو دنیا اور آخرت دونوں سے بحث کرتی تھی۔ یہ قرآن تو نازل ہوا تھا اپنے جامع مقاصد کے ساتھ۔ یہ صرف آپ کی انفرادی زندگی، اجتماعیت کے ساتھ تو بحث نہیں کرتا تھا، بلکہ یہ آپ کی کل زندگی کا احاطہ کرتا تھا۔ سیاست کے ایوانوں کے لیے آیا تھا، یہ عدالتوں کے لیے آیا تھا، ہمارے معاشرے معیشت کے لیے آیا تھا، یہ ہماری خاندانی زندگی کے لیے آیا تھا، انفرادیت کو بہتر کرنے کے لیے اور اجتماعیت پر اپنا اثر ڈالنے کے لیے آیا تھا۔ تو اس قرآن کے ساتھ اتنا بڑا مذاق ہم نے کیوں کیا کہ اس کو سمجھنا تک ہم نے گوارا نہ کیا؟ دنیاوی سبجیکٹس کی ساری نالج ہوگی ہمیں، ایک دفعہ بھی ہم پڑھتے ہیں، سمجھ کے پڑھتے ہیں، اور پوری زندگی میں یاد ہوتا ہے کہ اگر ہم نے معاشرتی علوم پڑھا تھا تو اس میں کون سے مضامین تھے، ہم نے کیمسٹری پڑھا تھا تو اس میں کیا کیا تصورات تھے، فزکس پڑھی تھی تو اس میں کون سے قوانین تھے نیچر کے، سب پتہ ہوتا ہے ہمیں۔ لیکن دین کے معاملات میں آپ دیکھیے بالکل رٹافیکیشن اور بھیڑ چال چل رہی ہے۔ جو بڑوں کو دیکھا، دادا دادی کو دیکھا کہ وہ قرآن کے دور ختم کر رہے ہیں 2-3 دفعہ رمضان کے اندر، تو ہم نے کہا کہ ہم کیوں پیچھے رہے، ہم 4 دفعہ ختم کریں گے۔ لیکن کوئی معنویت کی طرف نہیں گیا، کوئی دین کو سمجھنے کی طرف نہیں گیا، کوئی آیتوں کو، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی طرف نہیں گیا۔ تو مجھے بتائیے، آج معاشرے کے اندر دیکھ لیجئے، لوگ فرقہ واریت کا شکار ہیں، آپس میں فکری انتشار کا شکار ہیں۔ کسی ایک معاملے پر آپ مسلمانوں کو بٹھا نہیں سکتے ٹیبل پر، کوئی نتیجہ نہیں نکلوا سکتے آپ دیکھیں اس کا نتیجہ یہی ہے کہ آج ہمارے اندر معاشرتی انتشار بھی ہے، پورے ملک میں غربت بھی ہے، نہ دنیا میں کسی کام کے رہے، نہ آخرت کے لیے کسی کام کے ہیں۔ دہشت گردی ہمارے ہاں ہے، فرقہ واریت بدترین قسم کی یہاں پر ہے، مذہبی انتہا پسندی اتنی زیادہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیے۔ نالائکی اور جہالت کی یہ انتہا ہے کہ لاہور اچھرا کے اندر ایک خاتون کے لباس پر صرف عربی زبان حلوہ لکھا ہوا ہے اور لوگ اس کو قرآنی آیات سمجھ جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ جہالت نہیں تو کیا ہے؟ یہ لوگوں کی قرآن سے اور اس سے دلچسپی نہیں ہے، یہ دراصل لوگوں کے اندر وہ نالائکی ہے کہ وہ اس بات کو نہیں سمجھ پائے کہ عربی ایک زبان ہے جس کے اندر بہت خوبصورت باتیں بھی ہیں تو وہاں گالیاں بھی ہیں، وہاں چیزوں کے عام نام ہیں تو خاص چیزوں کے بھی نام ہیں وہاں پر، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید عربی زبان خدا کی زبان ہے۔ بھائی ایسا نہیں ہے، لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ قدرت کی اپنی کوئی زبان نہیں ہے۔ ہاں، وہ تورات الگ زبان میں اتری ہوئی ہے، انجیل الگ زبان میں اتری ہوئی ہے، اور قرآن عربی زبان میں اترا ہوا ہے۔ تو لوگوں کو شعور دینے کی ضرورت ہے جو بدقسمتی سے ہم نہیں دے پا رہے۔